بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ حضرت حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گناہوں کی لذت کی مثال ایسی ہے جیسے خارش زدہ کو خارش کرنے میں لذت آتی ہے اور کھجانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے، لیکن وہ لذت صحت کی لذت نہیں، وہ بیماری کی لذت ہے۔ اس لیے کہ زیادہ کھجلانے سے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس جگہ پر زخم ہو جائے گا، اور زخم کی اور جلن کی جو تکلیف ہوگی اس کے آگے خارش کرنے کی لذت کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اگر خارش کرنے سے رک گیا اور یہ سوچا کہ خارش کرنے کے بعد زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے کھجانے کے بجائے اس پر مرہم لگاتا ہوں اور خارش کی کڑوی دوا کھاتا ہوں، تو اس دوا کے کھانے میں تکلیف تو ہوگی لیکن بالآخر اس خارش سے نجات ہو جائے گی۔ گناہ کرنے میں مزہ تو ہے لیکن بہت عارضی ہے اور اس کی تکلیف زیادہ ہے، اور گناہ کے جذبے کو روک لینے میں تکلیف ضرور ہے لیکن اس کے بعد راحت بہت ہے۔ گناہ کے جذبے کو روک لینے میں تکلیف ہے لیکن اس کے پیچھے راحت چھپی ہوئی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حجبت الجنہ بالمکارہ، جنت کو ناگواریوں کے پیچھے چھپا دیا گیا۔ دنیا کی جنت ہو یا کل کی حقیقی جنت ہو، یہ ہے ناگواریوں کے پیچھے۔ کچھ تکلیف ہے پھر اس کے بعد راحت ہے، کچھ تکلیف ہے پھر اس کے بعد راحت ہے۔ اب نظر کو جھکا لینا مجاہدہ ہے، لیکن کسی کو اللہ یہ عادت نصیب فرما دے، استقامت نصیب فرما دے، تو پھر وہ اپنی زندگی میں نیکیوں کا نور اور ٹھنڈک محسوس کرے گا، ورنہ ساری عبادات کا نور نظر کی راہ سے ضائع ہو جاتا ہے، زبان کے راستے سے ضائع ہو جاتا ہے، پھر اس کی مزہ، اس کی ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ لیکن ظاہر نظر جھکانا آسان کوئی نہیں، لیکن کوئی شخص ہمت کر کے مجاہدہ کر کے کڑوی گولی کھا لے اور پھر اللہ اس پہ استقامت نصیب فرما دے تو وہ اپنے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کرے۔ حجبت الجنہ بالمکارہ، جنت ناگواریوں کے پیچھے چھپا دی گئی۔ وحجبت النار بالشہوات، اور جہنم مزوں کے پردے کے پیچھے ہے۔ بظاہر مزہ ہے لیکن جو کل قیامت میں حقیقی آگ ہے، اس آگ کی تپش یہاں بھی محسوس ہوتی، ایک عجیب سی اندر بے چینی کی آگ، ایک عجیب سی اندر بے چینی کی آگ، بے سکونی کی آگ۔ یہ کل کی حقیقی آگ کا اثر اس دنیا میں ہے۔ حالانکہ یہ مزے کی زندگی گزار رہا ہے، جو من میں آتا ہے کر رہا ہے، جو من میں آنا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی اندر آگ سی، تکلیف سی، بے چینی کی، پریشانی کی ایک آگ اندر جا، حالانکہ اپنا من کی زندگی گزار رہا ہے جو طبیعت میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ حجبت الجنہ بالمکارہ، جنت ناگواریوں کے پردے کے پیچھے، تھوڑا سا ناگواری پھر مزہ، پھر مزہ۔ تو ایسی فرمایا کہ اپنی طبیعت پہ اپنے نفس کی مان کر اللہ کو ناراض کرنے میں مزہ ہے، لیکن یہ مزہ خارش کی طرح ہے۔ خارش کے مزے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جلن، زخم، پیپ، خون، اور اگر اس خارش پہ مرہم لگا دے، کڑوی گولی کھا لے، تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن اس کے بعد صحت کا مزہ، صحت کی راحت، وہ بڑی پائیدار ہے۔ اب نفس چاہ رہا ہے پڑے رہو صبح، مزہ ہے، لیکن جب آدمی صبح اٹھے گا اللہ کا حکم پورا کیے بغیر، ایک عجیب اس کا اندر بجھا ہوا سا ہوگا۔ لیکن ہمت کر کے کوئی شخص بسترے سے اٹھ جائے اور اللہ کی خاطر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تھوڑی دیر کی تکلیف ہے لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوگی، ایک عجیب سا مزہ ہوگا۔ تو ایسی معاملہ پوری زندگی کا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی محبت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اسی طرح کا تعلق قائم کر سکو جیسے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تمہیں مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے دنیا میں اپنی محبت کا مظہر ان بندوں کو بنایا ہے، لہذا تم میرے بندوں سے محبت کرو، میرے بندوں پہ رحم کھاؤ، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان سے میری محبت پیدا ہوگی۔ مجھ سے محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ تو اللہ کی محبت میں جہاں ایک براہ راست اللہ کی عبادت ہے،
وہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت ہو. جہاں ایک طرف براہ راست اللہ کی بندگی ہے، وہاں دوسرا پہلو کیا ہے؟ اللہ کے بندوں سے محبت ہے. اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. جہاں ایک پہلو براہ راست اللہ کی بندگی ہے، عبادت ہے، وہاں اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اللہ کے بندوں سے محبت ہو، ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ شفقت ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی ہو. تو یہ سچا آدمی ہے کہ واقعی اللہ کی محبت چاہتا ہے، کہ دنیا میں اللہ سے محبت کا مظہر اس کے بندے ہیں، ان سے یہ کتنی محبت کر رہا. لہذا یہ سمجھنا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بندے کیا چیز ہے. جب اللہ رب العزت کسی بندے کو عبادت کے لحاظ سے یا دنیاوی مرتبے کے لحاظ سے کوئی مقام نصیب فرما دے، جب اللہ رب العزت کسی بندے کو عبادت کے لحاظ سے یا دنیاوی مرتبے کے لحاظ سے کوئی مقام عطا فرما دے، تو سعادت مندی یہ ہے کہ اس کے اندر شفقت، خیرخواہی، بندوں کے ساتھ حسن سلوک میں اضافہ ہو جائے. یہ علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے سعادت کے راستے پہ چلا دی. اور اگر بندگی کا مرتبہ مل گیا عبادت کا، یا دنیاوی مرتبہ مل گیا اور لوگوں کی حقارت دل میں آ گئی اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی بڑھ گئی، یہ علامت ہے کہ یہ شقاوت اور بدنصیبی کے راستے پہ چل پڑا ہے. تو اللہ عبادات میں مرتبہ عطا فرما دے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی حیثیت عطا فرما دے، تو اس میں سعادت مندی کیا ہے؟ کہ اب اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ اور نرمی کا ہو، اس کے بعد ان کے حسن سلوک اور بڑھ جائے، حقارت نہ ہو. چاہے اپنی عبادت کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھ رہا، یہ بھی شقاوت ہے، اور چاہے دنیاوی حیثیت کی وجہ سے کسی کو حقیر جان رہا، یہ بھی بدنصیبی ہے، یہ بھی بدبختی ہے. تو اللہ سے محبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہو، ان پر بھی رحمت ہو، ان پر بھی شفقت ہو، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو. لہذا یہ سمجھنا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بندے کیا چیز ہے، یہ مخلوق کیا چیز ہے، یہ تو حقیر ہے. پھر ان مخلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا، ان کو برا سمجھنا، ان کو کم تر جاننا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ سے جو محبت ہے وہ جھوٹی محبت ہے. یہ سعادت کا راستہ نہیں، یہ قبولیت کا راستہ نہیں. اس لیے کہ جس کو اللہ کی ذات سے محبت ہوگی، اس کو اللہ کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگی اللہ کے خاطر. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں اور اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے میں لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ کی خاطر کہ مسلمان کے کام میں لگا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ اللہ اس کے کام میں لگے، اللہ اس کے کام میں لگے. یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے. کوئی اپنی زندگی کی مشکلات حل کرنا چاہے اور اللہ کو اس میں واسطہ بنا لے کہ میرا اللہ میرا مسائل کا حل کر دے، تو طریقہ کیا بتایا؟ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ان کے مسائل حل کرنے میں لگ جاؤ. جو شخص کسی مسلمان بھائی کی بے چینی کے دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی بے چینی کے دور فرما دیں گے. تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے خیر خواہی. فرمایا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کہ میں کیا کرتا ہوں، دن رات میں کیا کرتا ہوں. تھوڑا سا اس کا دکان کا بھی حساب لگاتا ہے، فیکٹری کا بھی حساب لگاتا ہے، کارخانے کا بھی حساب لگاتا ہے، کاروبار کو بھی دیکھتا ہے، آمدنی بھی دیکھتا ہے، تو نہیں کیا کچھ دیکھتا ہے. یہ بھی دیکھ لیا کرے کہ میں 24 گھنٹے میں کل کے لیے کرتا کیا ہوں، کس ڈھنگ کی زندگی گزر رہی ہے یا گزری جا رہی ہے. 40 کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا، 60 کا بس ہو ہی گیا. تو فرمایا صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کے میں کیا کرتا ہوں، کتنے فرائض واجبات میں ادا نہیں کرتا، کتنی سنتیں میں ترک کر دیتا ہوں، کتنے نفل کو میں نوافل کو نظر انداز کر دیتا ہوں، کتنے نیک اعمال ایسے ہیں جو میں نہیں ادا کرتا، کتنی برائیاں، کتنی غلطیاں، کتنے گناہ ایسے ہیں جو میں کرتا ہوں. ان سب کو ذرا فہرست بنا لو. میں سنتیں پڑھ سکتا ہوں، نہیں پڑھتا. نفل پڑھ سکتا ہوں، نہیں پڑھ سکتا. تکبیر اولا پا سکتا ہوں، نہیں پاتا. یعنی کر سکتا ہوں نا، لیکن نہیں کرتا. اور جہاں 2 پیسے کا فائدہ دنیا کا ہو تو کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے جانے نہ پائے. بھائی 2 پیسے کا فائدہ ہو، جانے نہ پائے. اور یہ تو معاملہ کروڑوں کا ہے، لیکن چونکہ توجہ نہیں، سنتیں رہ گئی، نوافل رہ گئے. 10 آیات قرآن کی ایسی ہیں جس میں یہ ترغیب ہے
صبح شام اللہ کو یاد کرو، صبح شام اللہ کو یاد کرو، صبح شام اللہ کو یاد کرو۔ اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا، فجر کے بعد، عصر کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد، اکثر یہ۔ اور اگر عصر کا وقت نہیں ہے تو مغرب کے بعد، لیکن صبح شام تو آدمی جائزہ لے کہ کتنی چیزیں میں آسانی سے اپنی زندگی میں شروع کر سکتا ہوں، اور قیمتی بہت ہیں، فضیلت بہت ہے، نفع بہت ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا تو ایک عجیب چیز نظر آتی ہے، اور آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی دعا پر مشتمل ہے، کسی نہ کسی دعا پر مشتمل۔ کھاتے پیتے سوتے جاگتے، گھر سے نکلتے، گھر میں داخل ہوتی ہے، بازار جاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتی ہوئی ہے، گاڑی سے اترتی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ہر جگہ پر آپ کی زبان سے دعا نکلی، ایسی پیاری دعائیں۔ تو یوں کیا ہوگا، ہر وقت یہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، ہر وقت اللہ، اور عجیب و غریب دعائیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور وہ آپ نے ان کی دعا سنی، اور دعا میں وہ بہت اضافہ کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک وقت آئے گا لوگ دعاؤں میں بہت زیادہ زیادتی کریں گے، یعنی الفاظ زیادہ ہوگا، معنی بہت تھوڑے ہوں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جامع دعا اسے سکھائی، فرمایا اللہم انی اسألوک من الخیر ما علمت منہ وما لم اعلم، اے اللہ ہر قسم، اللہم انی اسألوک من الخیر کلی ما علمت منہ وما لم اعلم، اے اللہ ہر قسم کی خیر عطا فرما جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اے اللہ ہر قسم کے شر سے بچا لے، میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ اب کیا دعا ہے، یعنی دریا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور ایک سے ایک پڑھ کر دعا۔ اب گھر سے نکلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا گھر سے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہتا ہے۔ اب کتنی مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں، ہر بار یہ کہہ دے، تو جب یہ کہتا ہے نا بسم اللہ، تو ایک فرشتہ اسے کہتا ہے ہدیت، تیری رہنمائی کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہتا ہے توکلت علی اللہ، فرشتہ کہتا ہے کفیت، تیری ذمہ داری لے لی گئی۔ پھر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتہ کہتا ہے حفظت، تیری حفاظت کر دی گئی۔ تو شیطان اپنے کرندوں سے کہتا ہے بھائی تمہارے لیے اس پر کوئی وار نہیں چلے گا، اور تم اس کا بگاڑ بھی کیسے کر سکتے ہو، جس کی کفایت کر دی گئی، ذمہ داری لے لی گئی، حفاظت کی کر لی گئی، رہنمائی کا فیصلہ کر، تم اس کا بگاڑ بھی کیا کر سکتے ہو۔ اب یہ چھوٹی سی دعا ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جب بھی گھر سے نکلا اللہ کی طرف نظر ہو گئی، توجہ ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک بڑی دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں، یا میں ذلیل ہوں یا میں کسی کو ذلیل کروں، میں ظلم کروں یا کوئی میرے پر ظلم کرے، میں جہالت کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ کرے۔ اب گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا کر کے نکلا، کتنی جامع دعا ہے، اب اس میں دیر بھی نہیں لگتی۔ لیکن بسا اوقات ہم اپنی زندگی میں دنیاوی لحاظ سے بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، نفع فائدہ، نفع فائدہ، بہت باریک بینی سے، لیکن آخرت کے لحاظ سے بڑا بڑا فوائد اور بڑے بڑے نفع ضائع کر دیتے ہیں۔ کھانے پہ بیٹھا دعا، سونے پہ لگا، بازار میں گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، دعا بازار کی، اور جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے خیر البقاء المساجد، زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے، وشر البقاء الاسواق، اور زمین کا سب سے بدترین ٹکڑا بازار ہے۔ لیکن جانا ہے، ضرورت ہے، زندگی کے معاملات ہیں، تو حفاظت کے ساتھ جاؤ، حفاظت کے ساتھ جاؤ، پناہ لے کے جاؤ تاکہ وہاں محفوظ رہو۔ اثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے زبان سے یہ بات نکلی کہ وشر البقاء، سب سے بدترین جگہ بازار ہے، اور اس زمانے کے بازار تو صاف ستھرے ہوں گے، یہ ہوگا اس زمانے میں غفلت ہوگی بس، لیکن اب تو جو جہان کی گندگی موجود ہے۔ لیکن جانا ہے، تجارت کرنی ہے، اپنی ضروریات کے لیے جانا ہے، تو پناہ کے طریقے بتائے نا، یہ کر کے جاؤ، اس کے اثرات سے بچ جاؤ۔ تو آدمی تھوڑا سی اس کی فکر کر لے کہ صبح سے شام تک کیا کر رہا ہوں، کتنی سنتیں میری چھوٹ رہی ہیں، کتنے نوافل چھوٹ رہے ہیں، تلاوت کے لیے وقت مل رہا ہے، کچھ گھڑیاں بیٹھ کر اللہ کا نام بھی لیتا ہوں، کتنی کوتاہیاں غفلتیں اب بھی میری زندگی میں موجود ہیں۔
اس کا جائزہ لے. پھر اس فہرست میں غور کر کے دیکھو کتنے گناہ ایسے ہیں جو کسی تکلیف کے بغیر فوراً چھوڑ سکتے ہو، تو اس کو فوراً چھوڑ دو. اور جن گناہوں کے چھوڑنے میں تھوڑا سا وقت درکار ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے کوشش شروع کر دو. اللہ سے مدد مانگتے رہو، یا اللہ جتنے گناہ چھوڑنا میرے بس میں تھا ان کو تو میں نے چھوڑ دیا، اللہ بقیہ گناہوں کو چھوڑنے میں بس میری بس نہیں چلتی، بس آپ اپنے فضل سے مجھے ان سے چھڑا دیجیے، مجھے ان کو مجھ سے چھڑا دیجیے. یہ کام کرو، پھر دیکھیے اللہ کی مدد آئے گی اگر تمہارا عزم سچا ہو. اگر سچے عزم سے ایسا کرو گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا زندگی گناہوں سے پاک. ایسی کچھ نوافل ہیں، کچھ سنتیں ہیں، آپ آسانی سے اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں، انہیں شروع کر لیے جائے آہستہ آہستہ. اس میں بہتر کہاں گنجائش موجود ہے آپ اس کے اندر نیکی کر سکتے. اللہ ہم سب کو اس کی ہمت توفیق نصیب فرما دے بھائی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همومنا كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.